سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات گہری تھی۔ نمرا کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ حاملہ تھی، کمزور بھی مگر مضبوط بھی۔ روہل اس کے سامنے خاموش بیٹھا تھا، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ سنان دور کھڑا دیکھ رہا تھا، وہی سنان جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، مگر آج وہی سب ختم کرنے آیا تھا۔ ایک لمحے بعد سنان آگے بڑھا، فون روہل کے سامنے رکھا اور بولا، یہ وہ تصویر ہیں جو تم سمجھ رہے تھے، ویسی نہیں ہیں۔ یہ سب اس دن کی ہیں جب نمرا بیمار تھی، میں نے صرف اسے سہارا دیا تھا۔ بس۔ روہل کی سانس رک گئی۔ وہ تصویر جنہیں دیکھ کر اس نے نمرا پر شک کیا تھا، اصل میں صرف ایک دوست کی مدد تھی۔ سنان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے اس سے فیلنگ تھی، مگر میں نے کبھی اس کے بیچ نہیں آنا چاہا۔ غلطی میری تھی، نمرا کی نہیں۔ نمرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ روہل کا دل بھاری ہو گیا، جیسے بوجھ برسوں بعد ہٹ رہا ہو۔ اس نے نمرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ سے بولا، مجھے تم پر اعتماد کرنا چاہیے تھا اور میں ہار گیا ہوں۔ نمرا نے مسکرا کر کہا، پھر جیت لو روہل، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پچھلی غلط فہمیاں جیسے دھوئیں کی طرح ختم ہونے لگیں۔ سنان نے دونوں کو دیکھا۔ ایک درد کی لہر چہرے پر آئی، مگر پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم دونوں ایک ساتھ اچھے لگتے ہو، میرا رول بس یہیں تک تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، جیسے خود کو اس کہانی سے نکال دیا ہو۔ نمرا نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، روہل کی طرف دیکھا۔ روہل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اور کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی، کہانی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سچ سب کو آزاد کر دیتا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔